السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ السلام۔ آپ تمامی حضرات کو 122واں عرض حافظ بخاری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبول فرمائے۔ ہماری اور آپ کی یہ خوش بختی ہے کہ اس دیار میں، اور وہ بھی عرس کے ایام میں، جبکہ بزرگوں کا فیض عام ہوتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ محترم حضرات، ایک جلسہ ہوگا اور جس میں فارغین جامعہ سعودیہ کی دستار ہے، تو گویا جن کے عرس میں آپ حاضر ہیں وہ جامعہ انہی کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے، اور یہ جلسہ عرس کی تمام تقریبات جس طرح ہوتی ہیں، تو یہ جلسہ بھی عرس کی تمام تقریبات میں سے ایک عرس کا ایک حصہ ہے تقریب۔ جامعہ سعودیہ حضور اکبر الوسائل رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کی بنا اپنے دست کرم سے ڈالی، اور آج جامعہ سعودیہ انہیں کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے خادم ہیں، ہم صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ جامعہ سعودیہ میں جو آپ نے پیش کیا ہے اس کا حساب دینے آئے ہیں۔ انجمن چشتیہ سعودیہ مصباحیہ یہ رجسٹرڈ کمیٹی ہے جس کے تحت جامعہ سعودیہ ہائی اسکول، سعودیہ جونیئر ہائی اسکول اور مکتب اسلامیہ یہ ادارے چل رہے ہیں۔ اور جامعہ سعودیہ، ابھی مولانا غلام جانی صاحب نے فرمایا، بڑا عظیم ادارہ ہے۔ اگر اس کے شعبہ جات پر اور ایک ایک گوشے پر وہ شروع کی تو اس کے بعد صرف سلام ہوگا، اس کا وقت ہی نہیں رہ جائے گا۔ الحمدللہ جامعہ میں اتنے شعبے ہیں۔ انجمن کی آمد جو ہوتی ہے، پھر وہ کمیٹی سعودیہ ہائی اسکول کے دیتی ہے، سعودیہ جونیئر ہائی اسکول کے دیتی ہے، اور مکتب اسلامیہ۔ اگر وہ حساب سنائیں گے ہم تب بھی سلام ہو جائے گا۔ لہذا انجمن کا، جامعہ کا سارا حساب، دفتر وہاں موجود ہے، رجسٹر وہاں رکھے ہوئے ہیں، جامعہ آپ کا ہے، آپ نے دیا ہے، لہذا آپ حساب لینے کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، آپ لے سکتے ہیں حساب۔
ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب جامعہ سمدیہ میں کوئی آتا ہے اور کہتا ہے صاحب ہم کو تھوڑا سا دکھا دیجیے ہمارا حساب کتنا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم جو آپ نے دیا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تو ہے نا. اور جب کوئی نہیں آتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ پوچھنے تک نہیں آئے کہ ہمارا پیسہ کہاں لگ گیا ہے نا. تو دو چیزیں لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے آج. ایک تو جو تعمیرات ہیں مدرسے کی، وہ مدرسے میں سینٹرل بلڈنگ کے اوپر جو مدرسے سے ہو کر آ رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا اور خوبصورت گنبد بن چکا ہے. اس سال وہ تعمیر ہو گیا. اب اس میں پتھر کا کام چل رہا ہے، پتھر لگ رہا ہے. دعا کیجیے ان کے صدقے میں اللہ وہ بھی پورا فرما دے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈائننگ ہال پہ وہاں بھی تعمیری کام ہوا ہے، وہاں پلر بن گئے. اب ارادہ ہمارا ہے، نیت ہماری ہے، تکمیل کو پہنچانا یہ پروردگار کے اختیار میں ہے. ان کی دعاؤں کے ذریعے انشاءاللہ وہ بھی تکمیل ہو جائے گی اس کی بھی. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ رمضان شریف سے پہلے پہلے اس کا بھی لینٹر ڈلوا دیں. دعا کیجیے گا جب آپ پل کی محفل میں ہوں یا سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں کہ غلام سمد یہ کہہ کے گیا تھا حضور کرم فرما دیں یہ پورا ہو جائے گا. تعمیر میں جو گنبد میں خرچ ہوا ہے میں آپ کو پہلے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا خرچ ہوا، کیا ہوا، کیسے لگا. گنبد میں جو سریا لگا ہے وہ کم سے کم 33 کونٹل ہے. کتنا؟ اور وہ سریا ہے 2,40,488 روپے. اس کے بعد 1,000 بوری سیمنٹ. اس سے بھی سمجھ سمجھیے گنبد ہی لگا نا. تھوڑا اور وہ جو کام ہوا ہے وہ سب کا پورا ملا کے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور چھوٹے چھوٹے اور بھی کام کروائے ہیں اس میں بھی شامل ہے. اور وہ سیمنٹ آیا ہے 3,10,000. اس کے بعد 1,500 گھن فٹ گٹی وائی ہے 63,000. اور 1,500 فٹ گھن فٹ مورم وائی ہے 67,500 روپے. 300 فٹ گھن بالو یہ آئی ہے 8,500 روپے. اور 4,000 اینٹیں جو 24,000 کی آئی ہے. 150 بانس جو پاڑ بنتا ہے بانس اس میں 25 فٹا وہ آئے ہیں 1,800 روپے. اور 240 8 فٹا وہ آئی ہے 31,000 کی. اور 256 ورگ فٹ پلائی 2 سوت کی وہ آئی ہے 7,370 روپے. مزدوری بڑی کرنی ہے. مزدوری میں بہت فرق ہوتا ہے. کام کرانے والے جانتے ہوں گے آپ ہے نا. سنیے 7,66,115 روپے سب کی مزدوری کام ہوا. آگے اور یہ جو بیلٹریز ہوتا ہے بلڈنگ کے لیے اس میں لگتا ہے جیسے رسی ہے نا، چھنا ہے، ہتھوڑا ہے، کیل ہے، تار ہے، اور پائپ فٹنگ والا ہے، لیرم پائپ ہے پانی کے لیے. یہ سب آیا ہے 26,850 روپے کا. سن لیا. آگے اب جو پورا خرچ ہوا ہے وہ ہوا ہے 15,26,923 روپے. یہ آپ نے دیا تھا اور ہم نے لگا دیا ہے نا. اب آئیے جامعہ سمدیہ کے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس حضور حافظ بخاری، عرس حضور حافظ بخاری، فیضان حضور حافظ بخاری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ صاحب قبلہ۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ خاموشی کے ساتھ۔ اس سال جامعہ سمدیہ میں ابھی بالوقت تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد 307 رکھی۔ کتنے رکھے؟ 307 طالب علم جو تعلیم سے جنہیں آراستہ کیا جا رہا ہے، گاہے گاہے تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اور اس سال فارغ ہونے والے جامعہ سمدیہ سے جو فارغ ہوئے ہیں اس سال 37 بچے۔ ارے کم سے کم کچھ تو بول دو یار، ہمارے لیے نہیں، ان بچوں کے لیے جنہوں نے رات دن محنت کی ہے۔ اب ایک نعرہ لگائیے کھڑے ہو کے ان اساتذہ کے لیے جنہوں نے محنت کروائی۔ کوئی ہے نعرہ لگانے والا؟ سبحان اللہ۔ تو ان اساتذہ اکرام نے انتھک محنت کی ہے۔ اب ہم دعا کرنے کے قابل تو ہے نہیں، لیکن ہاں ان کی بارگاہ میں ضرور کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں آرام فرما رہے ہیں کہ حضور نظر کرم فرما دیں۔ ہمارا ان کا اور سب کا بیڑا پار ہے۔ دنیا کے لیے تو سب دعا کرواتے ہیں، کار آ جائے، بنگلہ مل جائے، پیسہ پھنس گیا ہے وہ مل جائے، زمین خرید لوں، یہ کر لوں، نہیں۔ ہم جو دعا یہاں کر رہے ہیں، ہماری نیت یہ ہے کہ آخرت میں بیڑا پار ہو ہمارا سب۔ اب دیکھیے آپ، بچے رہے مدرسے کے اندر، اساتذہ رہے مدرسے کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے جہاں رہیں گے وہیں کھائیں گے، ہے نا؟ جہاں رہیں گے وہاں کھائیں گے۔ اب کھانے پہ کیا خرچ ہوا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں، سنیے۔ آٹا 122 کنٹل 29 کلو، یہ کب سے کب تک ہے؟ سنیے، 1 مئی 2023 سے 31 دسمبر 2023 کا کل خرچ آٹے کا ہوا ہے۔ ابھی جنوری باقی ہے اور فروری باقی ہے۔ اس کے لیے دعا لینے آئے ہیں سارے اساتذہ و طلبہ، اس کے لیے یہاں سے دعا لینے آئے ہیں، ہے نا؟ کہ اور بھی فراوانی ہو، خوب ٹھاک سے کھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ اب چاول دیکھیے، 110 کنٹل 10 کلو، ٹھیک۔ تیل سرسوں کا 24 کنٹل 25 کلو، اور ارہر کی دال 7 کنٹل 31 کلو، دال مسور 2 کنٹل 25 کلو، کالی مسور 1 کنٹل 64 کلو، ارد کی دال 1 کنٹل 5 کلو، چنے کی دال 1 کنٹل 75 کلو، مونگ کی دال 35 کلو، اور مٹر 2 کنٹل 92 کلو، چنا 3 کنٹل 64 کلو، دلیا 3 کنٹل 85 کلو، شکر 4 کنٹل 50 کلو، دھنیا پسا ہوا
1 क्विंटल 75 किलो, हल्दी पिसी हुई 1 क्विंटल 7 किलो, मिर्च पिसी हुई 1 क्विंटल 5 किलो, गरम मसाला 20 किलो, सौंफ 18 किलो, जीरा 20 किलो, छोटी इलायची 1 किलो 750 ग्राम, गरी 27 किलो और बेसन 30 किलो, नमक 2 क्विंटल 50 किलो, गोश्त 12 क्विंटल 50 किलो और अंडा 730 अदद और सोयाबीन 50 किलो, आलू 1 क्विंटल 3 किलो, 1 क्विंटल 3 किलो और प्याज 12 क्विंटल 73 किलो, लहसुन 1 क्विंटल 7 किलो, हरी मिर्च 4 क्विंटल 12 किलो, टमाटर 6 क्विंटल 56 किलो, अदरक 84 किलो, हरी धनिया 45 किलो, दही 18 किलो और मतबख में जो मुलाजिमीन हैं उनकी 10 माह की तनख्वाह वो अभी हमने नहीं दी। ठीक है, अब आगे देखिए, लकड़ी 400 क्विंटल, हरी सब्जी जैसे गोभी है, भिंडी है, लौकी है, तुरई है, पालक है, बैगन है, करेला है, मूली है, बंद गोभी है और बिया है, हरा मटर है और शिमला मिर्च वगैरह है, ये सब मिला के उसी में 1 क्विंटल 5 किलो ये सारी सब्जियां। अब कुल आमद मतबख की 20,86,404, ठीक है, और कुल खर्च है 20,21,103 रुपये। बचत मतबख के अंदर 6,05,301 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। जो तामीलात हुई मैंने आपके सामने रख दिया। ये जो हमने खिदमत की है इन हजरात की, तलबा की और असातिज़ा की दुआएं लेने के लिए जो खिदमत की है वही आपके सामने। फारिदीन 37 जी, फजीलत में 8 अल्हम्दुलिल्लाह, आलिमियत में 13, जोर से बोलिए, फिर हम बोल रहे हैं, फजीलत में 8, आलिमियत में 13, शोबे हिफ्ज़ में 16, कुल तादाद 37। ठीक है, ये अमानत है, ये 37 के 37 अमानत है जो आज कौम के हवाले कर दी जाएगी। आपकी अमानत आपके हवाले, ठीक है। और आज जो इन हजरात को यानी कि तलबा को जो जुब्बा और अमामा दिया जाएगा, एक साहब हमसे बोले कि हम तलबा इकराम की खिदमत करना चाहते हैं, तो मैंने इससे बेहतर कोई खिदमत नहीं है कि आप उनको जुब्बा और अमामा पेश करें। सारे असातिज़ा को उन्होंने अमामा दिया और तलबा को अमामा अभी पेश किया जाएगा, ये रखा हुआ है, सरबंदी होगी। जुब्बा, आलिम, फाजिल ये सब पहन के आए हैं। ये कौन है देने वाले? अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। वह है जनाब हाजी मोहम्मद मुस्लिम राई इटावा, ये उन्होंने पेश किया। जामे समदिया का एक शोबा है, शोबे नशर इशार, शोबे, और उससे जो है उससे शोबे से गाहे गाहे कोई किताब आती है निकल के, उस शोबे से छपवाई जाती है, किताबचे छपवा जाते हैं ताकि इल्म जो है वो आप तक पहुंच जाए। ये किताबें छप तो पहले गए थे लेकिन खत्म हो गए थे, इस साल फिर छप गए हैं। ये है सदक़े की फजीलत, देख रहे हैं आप, ये क्या है? अब लेके जाएंगे नहीं जाएंगे? बोलिए, हम वादा थोड़ी करवा रहे, बोलवा रहे, बताइए लेके जाएंगे? वहां स्टाल लगा है, हाँ वो भी सिस्टम हमारे पास है।
کولر لے کے آؤ، وہ سسٹم پورا ہے، یہ کتابچہ بھی ہے، اور وہ صدقہ ڈالنا کہاں ہے وہ بھی ہم بتائیں گے۔ اسے پڑھیے اور اس کے بعد جب صبح کیجیے تو صدقے سے کیجیے، ہے نا؟ جتنے بھی افراد گھر میں ہوں، دیکھیے گڑیا کتنے کی آتی ہے بتائیے؟ 40 کی لیجیے آپ، بہت سے لوگ کہتے ہیں اب 10 میں مزہ نہیں آتا ہے، کہتے نہیں کہتے، تو 40 روپے، اور اگر رات گزر گئی رات تک تو کتنے ہو گئے؟ 80 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرا آپ نے؟ تھوڑا مزہ لیا، اس کے بعد گندا ہی کر دیا اور تھوک دیا، ہے نا؟ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، صرف 10 روپے مانگ رہے ہیں اس گلک کے اندر۔ ابھی ہم آپ کو گلک دکھائیں گے، جامع سمدیہ کی گلک، ٹھیک ہے؟ وہی آپ کو دکھاتے ہیں ہم، اس میں ڈالنا ہے آپ کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم صبح کرو تو صدقے کے ساتھ۔ اب آگے کیا ہوتا ہے اس صدقے سے؟ اللہ بلائیں ڈال دیتا ہے، بیماریاں دور کر دیتا ہے، دکھ درد ختم کر دیتا ہے نا؟ رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، کیوں؟ نبی کا حکم ہے، رحمت للعالمین کا حکم۔ تو صبح کیسے ہوگی آپ کی؟ اب بولیے، صدقے سے، ہے نا؟ صدقے سے صبح کیجیے آپ، اور صدقہ اس میں ڈالیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو نمائندہ جامع سمدیہ کا آپ کو پہنچے رسید لے کے، آپ اس سے رسید کٹا لیجیے، پیسے نکال کے اس کو دے دیجیے۔ یہ دیکھیے آپ جامع سمدیہ کا نقشہ اس میں بنا ہوا ہے، دیکھ رہے سب لوگ؟ یہ نمبر ہے گلک کا جو یہاں چڑھ جاتا ہے رجسٹر میں، ٹھیک؟ الحمدللہ ہم گلکیں کھولنے گئے تھے، ہمارے احباب اتنا دل کھول کر اس میں ڈالتے ہیں کہ کیا وہ ہم یہ سوچتے ہیں وہ کام چھپا رہے، رب جانے اور بندہ جانے، نمود نمائش دکھاوا سب بیکار کی چیز ہے، سب بیکار۔ بس آپ جانیے، کوئی عمل کریے، آپ جانیے آپ کا رب جانے، رب اسی پہ راضی ہے۔ پھر تو یہ ہو جائے گا قیامت کے دن، اچھا تم نے نماز پڑھی تھی؟ ہاں پڑھی تھی، ہاں دکھانے کے لیے، اس کے لیے نہیں پڑھی تھی جس کے لیے پڑھنا چاہیے، ہے نا؟ تم نے نیکیاں کی تھی؟ ہاں کی تھی، نہیں صرف دکھانے کے لیے، نام کے لیے، نمود کے لیے، اس کے لیے کی تھی، تو وہ سب نیکیاں بیکار چلی جائیں، ہے نا؟ تم نے خیرات کی تھی؟ ہاں کی تھی، کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ لوگ دولت مند ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ اکبر۔ بڑھیے تشریف رکھیے آپ، وقت نہیں ہے، باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ گلک، یہ صدقے کی کتاب، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دفتر میں ملے گی آپ کو، نام چڑھوائیے اور اپنا موبائل نمبر چڑھوائیے، اپنا علاقہ لکھوائیے، اس کے بعد گھر میں رکھیے، جب کوئی پہنچے دے دیے، یا اس میں آپ آئے تو لے کر یہ کتاب کا جانے ایمان، سبحان اللہ، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، میں ایمان بھی کہتا ہے، انہیں کی باتیں ہیں، بس مختصر، ٹھیک ہے؟ اسے لے جائیے، آقا بسم اللہ پڑھیے، یہ کتاب چاہیے، ہے نا؟ ہر کام میں مومن کو جب آغاز کرے کام کا، ٹھیک ہے، اور وہ کام متبرک ہو، مستحب ہو، تو بسم اللہ
بسم اللہ پڑھیں، کیا ہے؟ برکت رہے گی، حفاظت رہے گی، اور شیطان آپ کا دبلا ہو جائے گا۔ اب واقعہ بہت لمبا ہے، اختصار کے ساتھ جو شیطان ہے نا آپ کا، وہ کیا ہو جائے گا؟ دبلا۔ تیل ڈالیے، بسم اللہ پڑھیے، کنگا کیجیے، بسم اللہ پڑھیے، کھانا کھائیے، بسم اللہ پڑھیے، کپڑے پہنیے، بسم اللہ کریے، گھر کے باہر نکلیے، بسم اللہ پڑھیے، گھر کے اندر جائیے، بسم اللہ پڑھیے، ٹھیک ہے، تاکہ شیطان داخل گھر میں نہ ہو۔ آج شیطانیت بہت داخل ہے، زیادہ اس کو نکالیے۔ نکالیں گے کیسے؟ بسم اللہ۔ یہ 3 کتاب سے ہے، باقی کتابوں کا اعلان ہمارا جیسا حضور کریں گے۔ کیلنڈر دے دیجیے، کیلنڈر اور یہ رسالے جو ہیں شیخی واقع کریم حضور سیدی دعاؤں کے سائے میں ہم بھی کھڑے ہیں، یہ تمام اساتذہ بھی ہیں۔ یہ کتاب سے انہیں کی کوشش ہے، یہ انہیں نے رقم فرمائے، یہ انہیں نے تبدیل دلوائے، ٹھیک ہے، لہذا یہ سب لے جائیے گا آپ۔ یہ ملاحظہ کر لیا، اب اس کو رکھ دیں۔ یہ 2024 کا، آج کیا تاریخ ہے؟ 1 تاریخ ہے آپ، اور کچھ لوگ کہیں گے گھر پہ ہم 1 سال بعد آئیں کہتے ہیں، ہے نا؟ بہرحال یہ 2024 چل رہی ہے، یہ بھی کیلنڈر 2024 کا ہے، ٹھیک ہے، جامعہ سمجھیہ کی جانب سے چھپایا گیا ہے، یہ بھی ایک تعاون ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی قیمت جو ہے وہ ہم نے صرف تبرک کے طور پر رکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ 30 روپے۔ کتنا ہے؟ یہ دیکھنے لگتا ہے 30 روپے ہے؟ نہیں، بڑے تاجروں فون آئے، حضور ہمیں اتنے دے دیے، ہم نے کوئی دھندا کرنے کے لیے نہیں دیا، بس تھوڑا سا پیغام ہے، چھوٹا سا جامعہ ہے، وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے، تو اس لیے کیا ہے، اس کو گرم پانی دے ٹھیک ہے۔ یہ کیلنڈر بھی وہاں دستیاب ہے، ہر آدمی یہ کیلنڈر لے کے جائے، اور سنیے آپ، ایک کیلنڈر نہیں نا، دکان ہو تو دکان کے لیے، 2 گھر ہو تو 2 کے لیے، مسجد بغل میں ہو تو مسجد مت چھوڑیے گا، آپ کے علماء سے تعلقات ہیں، کتابیں خریدیے، جا کے تحفے میں پیش کیجیے، حضور حافظ بخاری کی اور سے آئے ہیں، یہ تحفہ پیش ہے، کتابیں مل رہی ہیں، یہی طریقے ہیں۔ کیلنڈر لے کے جائیے، اپنے دوست و احباب کو کیلنڈر دیجیے، دوست و احباب کہ یہ لیجیے کیلنڈر، وہاں سے لے کے آئے 2024 کی کا تعریفیں مل جائے گی اور مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کیلنڈر ہے، آپ سب لے کے جائیں گے، بولیے ابھی پورے ہاتھ سے ہی۔ جین صاحب ڈاکٹر اقبال سر ابھی میں تھوڑا سا انگیج ہوں، and I'll get feed by tomorrow, maybe afternoon, after تو جامعہ سمجھیہ سے فارغ ہونے والے طلبا شوال کے بعد داخلے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ بیچ میں پریشان کرتے ہیں، کل ہم سارے اپنے قانون ساتھ رکھتے ہیں، پھر آپ کا داخلہ کرتے ہیں، ایسا کہیں ہوتا ہے؟ جبکہ آپ کو سوچنا چاہیے اور یہ معلومات پہلے سے حاصل کرنا چاہیے کہ جامعہ میں داخلہ کب ہو رہا ہے، پہلے سے۔ اگر تب ہوگی سچی پڑھائی کہ بچہ پڑھ جائے، بچہ کچھ بن کے نکلے، تو آپ پہلے سے معلوم ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ تعلقات دکھاتے ہیں، نہیں، اس میں تعلقات نہیں چلتے، بلکہ اس میں جو مدارس کے قانون ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، وہی چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سال الحمدللہ جو جامعہ سمجھیہ میں داخلے ہوئے ہیں وہ عید کے بعد،
درس اسلامیہ میں جو بچے پہلے تھے 103 بچے تھے قریب، پھر داخلے ہوئے تو 66 داخلے ہوئے، 169 کل طلبہ۔ اس کے بعد درجہ حفظ میں 99 بچے پہلے سے تھے، درجہ حفظ میں 99 بچے پہلے سے تھے، پھر جدید داخلے ہوئے نئے، وہ ہوئے 93، ٹھیک، اور اب تعداد ہے 192 کل بچے۔ اب کل جو اس وقت موجود ہے طلبہ وہ 307 بچے موجود ہیں، اور ہمارا جو مدرسے کا اسٹاف ہے الحمدللہ بہت لائق اور فائد، دعائیں کرتی ہیں حضرات کے لیے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ 20 کا قافلہ ہے، 20 حضرات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، حفظ کی درسگاہیں 6 ہیں، حفظ کی درسگاہیں 6 ہیں، اور قرأت پڑھانے کے لیے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ درسگاہ 1 ہے، مشاق قاری بہترین، ابھی آپ نے تلاوت سنی ہوگی قاری صاحب کی، قاری رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، وہ 1۔ اگلے سال جو جامعہ کھلے گا ہمارا انشاءاللہ قدم یہ رہے گا کہ 1 مشاق قاری ہم اور رکھیں، 1 مشاق قاری اور رکھیں، اور باضابطہ طور پر اس شعبے کو پھر جدت دیں، پھر نیا کرتا ہے، اور اس میں جو ہے 10 بچے داخل کی جائیں گے صرف وہ قرأت پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب یہ جامعہ ہیں، مدارس ہیں جو آپ کے پورے اتر پردیش کے اندر ہے اور دنیا کے اندر ہے، اب آپ سنیے، دین آج آپ کے پاس صحیح طور پر پہنچ رہا ہے، چاہے وہ مسجدوں سے پہنچے، چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے پہنچے، چاہے وہ کسی مسند سے پہنچے، یہ صرف دین اگر ہے تو مدرسوں کی دین۔ مدرسے اگر طاقتور رہیں گے تو آپ کی مسجدیں بھی طاقتور رہیں گی، مدرسے اگر ان کو آپ طاقت قوت پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو مبلغین ہوتے ہیں، آپ تک جو صحیح اسلام پہنچاتے ہیں، جو آپ کے ائمہ ہوتے ہیں، جو مسجد میں آپ کو 5 وقت بلا کے اور خدا کے سامنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، یہ سب کے سب انہی مدارس کی دین ہے، مدرسے سے نکلتے ہیں۔ لہذا مدرسوں کو مضبوط کیجیے، اس کی پائیداری ضروری ہے، مدرسے کی اس کی نگرانی بھی آپ کے لیے ہے، کیوں؟ وہ آپ کے لیے ایک امانت ہے اور امین آپ ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے۔ دین کا ارادہ تھا ہماری اور ہمارے محبوب کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، تم نے اس میں کیا کیا، تم نے اس کا کیا کیا، تم نے اس کو کیسے بنایا سنوارا، کیا کیا، ٹھیک ہے۔ لہذا اس کا تعاون اور اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، یہ آپ کا ملی مذہبی فریضہ ہے۔ میں اپنی بات اب یہی ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جامعہ احمدیہ کا جو حساب ہے وہ آپ کے سامنے کیا جب کے دفتر میں موجود ہے، اتنا میں نے آپ کو سنا دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ میں نے یہ کیا کہ ایک چاول پکوایا نکال کے، اب وہ چاول یوں کر کے دیکھیے، اگر گلا ہے تو پوری دیگ گل گئی ہے، اگر کچا ہے تو پوری دیگ کچی ہے نا۔ تو میں نے یہ لفافہ دے دیا ہے، مضمون آپ پہچان کے اندر کیا ہوگا، لفافہ آپ کو پکڑا دیا۔ لہذا جامعہ احمدیہ آئیے، جامعہ احمدیہ میں بیٹھیے، آفس میں آ کے اپنا جو آپ نے دیا ہے معلومات کریے، کہاں دیا، کہاں لکھا ہے، کس مد میں دیا ہے، اور لگا ہے یا نہیں لگا ہے، لگا ہے تو کہاں، یہ آپ کا حق ہے۔ تشریف لائیے، ویلکم، آپ کا استقبال۔ ٹھیک ٹھیک۔
دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس جامعہ کو بانی جامعہ کے صدقے میں پروردگار عالم عروج عطا فرمائے.